ایک آیت تو کہہ رہی ہے اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی مددگار نہیں، دوسری آیت کہہ رہی ہے اللہ بھی مددگار، نبی بھی مددگار، غوث اور اس کے علاوہ ایمان والے بھی مددگار۔ اب ان دونوں آیتوں کے اندر ہم تطبیق کیسے کریں، مسئلے کو سولو کیسے کریں؟ تو میرے دوستو یاد رکھنا کہ جو حقیقی ولی ہے وہ اللہ رب العزت ہی ہے، اس کے بنانے سے غوث اعظم ہمارے ولی ہے، اس کے بنانے سے غریب نواز ہمارے ولی ہے، اس کے بنانے سے صابر کلیری ہمارے ولی ہے، اس کی عطا سے معصوم شاہ بابا ہمارے ولی ہیں۔ وہ ذاتی ولی ہے، یہ سب عطائی ولی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلی حضرت خواجہ کا ہندوستان، امیر خان کے مزرے کا سنی مسلمان۔ یہ اللہ کے ولی کی شان ہے۔ حضرات لوگ آج بہکانے لگے ہیں، کبھی بہکائے میں مت آنا۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہی ایسے ہوتے ہیں جس بستی میں ان کا قدم چلا جاتا ہے، اس بستی پر اللہ غضب و جلال نہیں فرماتا بلکہ اپنی رحمت کاملہ کا نزول فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس امت کی ولی کی تو شان ہی بہت نرالی ہے۔ جی جی جی، بے شک بے شک، ولی کی تو شان بہت نرالی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ولیوں کو تصور قرآن سے نہیں ہے، ولیوں کو تصور احادیث مبارکہ سے نہیں ہے۔ آؤ میں تمہیں قرآن پڑھ کے سناتا ہوں کہ ولیوں کی شان قرآن نے کیا بیان فرمائی ہے۔ ایک نبی گزرے ہیں کہ جن کا نام ہے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ کیا نام ہے؟ زور سے بولیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کی حکومت ہواؤں پر تھی، جن کی حکومت جو ہے پرند و چرند پر تھی، جن کی حکومت جناتوں پر تھی۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے ایک ملکہ بلقیس کے تخت کو اپنے دربار میں حاضر کرنے کے لیے ایک مجمع بٹھایا، ایک میٹنگ لگائی، ایک جلسہ لگایا اور کہا کہ ملکہ بلقیس کا میں تخت چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو افریت ایک جن تھا، افریت جو ہے ایک جن تھا، اس نے کہا انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، میں وہ، ارے بھئی کہاں یمن کہاں شام، اللہ اکبر، ہزاروں میل کا سفر۔ جن نے کہا میں ملکہ بلقیس کا تخت جو ہے تمہاری مجلس کو برخاست، مجلس کو ختم ہونے سے پہلے پہلے تمہارے قدموں میں حاضر کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ افریت جن نے کہا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا کہ مجھے جو ہے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ سبحان اللہ، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان يرتد الیک طرفک۔ تو اللہ اکبر، اب ایک شخص اٹھا اسی محفل میں سے، اسی جلسے میں تھے، جس کا نام سلیمان علیہ السلام کے وہ صحابی تھے جن کا نام حضرت آصف بن برخیہ تھا۔ سبحان اللہ۔ آصف بن برخیہ نے کیا کہا؟ اللہ اللہ۔ آصف بن برخیہ نے ارشاد فرمایا، جس کا بیان، جس اسلوب کو اللہ نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے، ذرا اندازہ لگائیے پہلے کی امت کے ایک ولی کی شان کیا تھی اور اس امت کے ولی کی شان کیا ہے۔ حضرت آصف بن برخیہ نے کہا قال الذی علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ پہلے والی آیت میں قبل ان تقوم من مقامک، اس آیت میں ہے قبل ان یرتد الیک طرفک، یعنی اس نے کہا علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا۔ سبحان اللہ، جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، اس نے کہا کہ ملکہ بلقیس کا تخت جو ہے آنکھ چپکنے سے پہلے پہلے میں آپ کے قدموں میں لا کے ڈال دوں گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نقطہ دے کے جا رہا ہوں تفسیر نعیمی سے، علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا تھوڑا علم تھا، اور وہ کتابیں کون سے تھی؟ زبور تھی، توریت تھی، اور جو صحیفے نازل ہوئے تھے وہ تھی۔ جس کے پاس توریت، جس کے پاس صحیفوں کا تھوڑا علم تھا، علم من الکتاب، اس کی شان کیا ہے کہ ایک منٹ میں پلک جھپکنے سے پہلے ہزاروں میل کا سفر پار کرنے کے بعد تختہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں لا کے اس نے رکھ دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت میں یہ ایک ان کے صحابی ہیں جن کے پاس کتاب کا تھوڑا علم ہے، اور اس امت میں کیا شان ہے؟ اس امت کی شان کیا ہے؟ اس امت میں تو اللہ رب العزت نے اولیاء اللہ کو قرآن پاک کا کل علم عطا فرمایا ہے۔ قرآن پاک کا قرآن پاک کے
حافظ ہیں، کچھ قرآن پاک کے مفسر ہیں، کچھ احادیث کے محدث ہیں، اللہ اکبر، جس کے پاس تھوڑا علم تھا اس نے تختہ بلقیس لا کے حاضر کر دیا، اور جس کے پاس اللہ نے، جس کے سینے میں اللہ رب العزت نے پورے قرآن کا علم موجزن فرما دیا ہے، اس نبی کی شان کیا ہوگی اور اس نبی کے امتی کی شان کیا ہوگی، ذرا آپ اندازہ لگائیے۔ سلیمان علیہ السلام کے صحابی کا عالم یہ ہے، تو نبی علیہ السلام کے صحابی، نبی کی امت کے ولی کی شان کیا ہوگی۔ اللہ اکبر، ایک منٹ میں، منٹوں سیکنڈوں میں ہزاروں میل دور کا سفر کر سکتے ہیں، لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے غلام کا حال یہ ہے تو مصطفیٰ کریم کے غلام کی طاقت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ شاعر کہتا ہے جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اولیاء کرام، عرس معصوم شاہ بابا، نعرہ تکبیر۔ یہ ہے اللہم سمجھنا چاہیے، قرآن میں پورا واقعہ موجود ہے۔ قبل ان یرتد الیک طرفک، یعنی پلک جھپکنے سے پہلے وہ تختہ بلقیس میں آپ کی بارگاہ میں لا کے حاضر کر دوں گا۔ یہ ہے اللہ کے ولیوں کی شان، جس کا اسلوب قرآن پاک بیان کر رہا ہے، جس کا تصور قرآن پاک نے دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آج ہم آئے ہیں ایک ولی کے عرس کو منانے کی خوشی میں، آج ہم اس جلسے میں بیٹھے ہیں، تو اے لوگوں، تم سے سال کے 12 مہینوں کی راتوں کا حساب ہو سکتا ہے، لیکن اس رات کا جب حساب ہوگا تم سے، اللہ اکبر، تو تم کہو گے یا اللہ ہم نے اس رات کو تیرے نام پر اور تیرے نبی کے نام پر قربان کر دیا تھا، تیرے ولیوں کے نام پر قربان کر دیا تھا۔ اللہ فرمائے گا فَوَعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، لَوْ اللَّهُ أُعَذِّبُكُمْ، آج میں تمہیں عذاب نہیں دوں گا، بلکہ آج تمہیں اپنی رحمت کاملہ میں چھپا دوں گا اور تم کو جنت میں ایک محل عطا فرما دوں گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زندہ باز۔ یہ اس محفل کی شان ہے۔ اللہ اکبر، آپ تشریف لائے، آپ مبارکباد کے لائق ہیں۔ اس محفل میں جتنی دیر آپ بیٹھیں گے اللہ کی رحمت کی برسات آپ پر ہوگی، سبحان اللہ۔ لیکن صرف ہم اولیاء اللہ کی کرامتیں سنتے ہیں، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اولیاء اللہ کی ہم نے کرامتیں سنی اور بات ختم ہو جاتی ہے، لیکن ان کی سیرت کو بھی اپنانا چاہیے۔ حافظ شعیب صاحب، ان کی سیرت کو بھی ہمیں اپنانا چاہیے۔ ان کی سیرت کیا ہے؟ اللہ اکبر، غوث اعظم کی بے شمار کرامتیں ہیں۔ غوث اعظم کی ایک کرامت بتا دو جو آپ نے سنی بھی نہیں ہوگی۔ غوث پاک کی ایک کرامت یہ ہے جو ان سے مصافحہ کر لیتا تھا جس دن، اس دن اس سے موت نہیں آتی تھی۔ واہ واہ واہ، ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر۔ بھائیو کھڑے ہو جائیے، کھڑے ہو جائیے، جلدی کھڑے ہو یار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، عرس مقدس، عرس مقدس، مفتی سید عاصم القادری صاحب قبلہ، مفتی سید عاصم القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ غوث اعظم کی یہ شان تھی، ماشاءاللہ۔ اللہ سلامت رکھے شعیب بھائی کو، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ ابھی میں آپ کو انشاءاللہ ایک ایسا واقعہ بتاؤں گا کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ غوث اعظم کی یہ کرامت تھی جو ان سے مصافحہ کر لیتا تھا اس دن اسے موت نہیں آتی تھی۔ اللہ اللہ، لوگ صبح صبح قطار میں لگ جاتے تھے کہ ہمیں مصافحہ کرنے کا موقع مل جائے، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن لوگوں کرامتوں کو سننے والوں، کرامتیں بھی برحق ہیں، لیکن غوث اعظم کی سیرت کا کیا تم نے مطالعہ نہیں کیا ہے کیا؟ اللہ اکبر، غوث اعظم نے 40 سال عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے، 25 سال جنگل اور صحراؤں کے اندر اللہ کی معرفت کی جستجو کی ہے، 15 سال ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے پورے قرآن کی تلاوت کی ہے۔ غوث اعظم سے پوچھا گیا یا عبد القادر جیلانی، آپ کو اپنی ولایت کا علم کب ہوا؟ غوث اعظم نے فرمایا جب میں 10 سال کا تھا اور میں مکتب میں پڑھنے کے لیے جاتا تھا، ایک غیبی آواز آتی تھی، اے بچوں راستہ خالی کر دو، اللہ کا ولی عبد القادر جا رہا ہے۔ جب میں مکتب میں پڑھنے کے لیے بیٹھ
بیٹھتا تھا، ایک آواز آتی تھی، اے بچوں جگہ خالی کر دو، یہاں پر اللہ کا ولی عبد القادر بیٹھے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جس غوث اعظم کو بچپن میں ہی پتا چل گیا تھا کہ میں مادرزاد ولی ہوں، پھر اس غوث اعظم کو 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ 25 سال جنگلوں کے اندر اللہ کی معرفت کی جستجو کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ 15 سال ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کے پورے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ شیخ سعدی نے فرمایا بوستہ شریف کے اندر کہ میں نے دیکھا ایک شخص خانہ کعبہ کی غلاف کو تھام کر زار و قطار رو رہا ہے، اور میں نے دیکھا اتنی عاجزی سے وہ دعا مانگ رہا ہے، یا اللہ اگر میری نیکیاں قبول نہ ہوئی ہوں تو کل قیامت کے دن مجھے اندھا بنا کے اٹھانا تاکہ میں نیک لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہو جاؤں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب اتنا کہا شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا آخر دیکھو تو یہ شخصیت ہے کون، یہ دعا مانگنے والے ہیں کون؟ فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا جھانک کر تو میری چیخیں نکل گئی، یہ کوئی عام مسلمان نہیں، فیضا ہوا شیخ عبد القادر جیلانی، بلکہ یہ ولیوں کا سردار عبد القادر جیلانی تھا جو دعا مانگ رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے غوث اعظم کی شان، اور غوث اعظم کی یہ ہے سیرت، اس کو بھی پڑھنا چاہیے۔ غوث اعظم کی والدہ نے کیا فرمایا؟ بیٹی جاتے رہو ہو جیلان پڑھنے کے لیے، اللہ جاتے رہو بغداد پڑھنے کے لیے، لیکن سچ کا دامن مت چھوڑنا۔ اللہ اکبر۔ 80 دینار تھے جس میں کہ 40 اشرفیاں اپنے بیٹے عبد القادر جیلانی کو دے دی، 40 جو ہیں دوسرے والے بھائی کے لیے بچا کے رکھ لیا۔ اللہ اکبر۔ کہا بیٹے سچ کا دامن مت چھوڑنا۔ اللہ اکبر۔ غوث اعظم نکلے اور سچ کا دامن نہیں چھوڑا، ڈاکوؤں نے حملہ بھی کیا، اور ڈاکوؤں نے اسی سچ کی وجہ سے، وہ پہلی جماعت تھی جنہوں نے غوث اعظم کے ہاتھ پہ اسلام لا کر توبہ کر کے کلمہ پڑھ کر اسلام میں وہ لوگ داخل ہو گئے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ غوث اعظم کی سیرت ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم صرف کرامتیں بیان کرتے ہیں کہ فلاں صاحب جو ہیں کہ فلاں ایسے بزرگ گزرے ہیں کہ جو پانی پر چلتے تھے، جو ہواؤں میں سفر کرتے تھے، بے شک حق ہے، لیکن ان کے پیچھے راز تو دیکھو کہ راز کیا ہے۔ ہواؤں میں سفر وہ کیسے کرتے تھے، وہ پانی پر کیسے چلتے تھے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی زندگی قرآن اور سنت سے اس قدر ان کا لگاؤ تھا، اس قدر عمل پیرا تھے کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اگر قرآن و سنت کی روشنی سے ان کا قدم باہر چلا جائے، یعنی حسنات الابرار سیئات المقربین کا فلسفہ جو سمجھتا ہے، جو کام میرے لیے نیکی ہے وہی کام اللہ کے مقربین کے لیے وہ کام گناہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بایزید بستامی ایک راستے سے گزرنے کے بعد پھر واپس آئے، پھر وہاں سے گزرنے لگے۔ اللہ اکبر۔ کہا ابھی تو آپ گزرے تھے، پھر آپ گزر رہے ہیں؟ کہا ابھی میں اس راستے سے گزرا تھا تو اس راستے سے گزرتے وقت میں نے اللہ کا ذکر نہیں کیا تھا، اس لیے میں دوبارہ گزر رہا ہوں اور اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، اس لیے کہ حدیث پاک میں آیا ہے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ افضل الناس الذاکرین اللہ کثیرا، لوگوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اللہ کو کثرت سے یاد فرمانے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اولیاء اللہ کے محفل میں آنے والوں، جلسہ سجانے والوں، علماء کرام کو بلانے والوں، آپ بے شک اولیاء اللہ سے پیار فرمانے والے ہیں، لیکن جو انہوں نے ہمیں عطا کیا ہے ان نقش قدم پہ تو آپ عمل کرو۔